मॉडर्न स्कूल सिस्टम एबटाबाद का कयाम 1982 में अमल में लाया गया। इस स्कूल के बानी आसिफ जुबैर शेख हैं। 1982 से लेकर अब तक मयारी तालीम के फरोग के जरिए कामयाबियों का सफर जारी रखे हुए है। मॉडर्न स्कूल सिस्टम के बानियों में मैडम शहनाज अफसर मरहूमा ने भी इंतहाई फहाल किरदार अदा किया। अपने कयाम के 39 सालों में हजारों तलबा और तलबात अब मुख्तलिफ शोबों में मुल्क को कौम की खिदमत कर रहे हैं। इस वक्त मॉडर्न स्कूल सिस्टम के हजारा भर में 7 कैंपस काम कर रहे हैं, जिनमें बॉयज कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और जूनियर स्कूल मानसरा रोड एबटाबाद, बॉयज कैंपस, गर्ल्स कॉलेज और जूनियर ब्रांच गाजीकोट टाउनशिप मानसरा और एबटाबाद शहर में सर्कुलर रोड नजद शहजादा मस्जिद सिटी ब्रांच मयारी तालीम के फरोग में मसरूफ अमल हैं। तमाम कैंपसेस में हॉस्टल के साथ साथ ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी मौजूद है। मॉडर्न स्कूल सिस्टम के मैनेजिंग डायरेक्टर और बानी आसिफ जुबैर शेख अब इसको मुल्क की जदीद यूनिवर्सिटी बनाने का भी इरादा रखते हैं। हरीपुर में भी मॉडर्न स्कूल सिस्टम का कैंपस बनाने के लिए मुशावरत जारी है, जबकि यतीम और मुस्तहिक तलबा और तलबात को भी मॉडर्न स्कूल सिस्टम के तमाम कैंपस स्कॉलरशिप पर तालीम दे रहे हैं। मॉडर्न स्कूल सिस्टम एबटाबाद में एजुकेशनल एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारा भर से तलबा और तलबात, वालिदैन और माहिर तालीम ने शिरकत की। इस एजुकेशनल एक्सपो में अमाद साफी, साबिक एमपीए आमना सरदार, स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एमडी आमिर शकूर और दीगर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर मॉडर्न स्कूल सिस्टम के तलबा ने गार्ड ऑफ ऑनर और दीगर रंगारंग प्रोग्राम पेश किए, जबकि सालाना नताइज का भी ऐलान किया गया। नुमायां पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। इस मौका पर तलबा और तलबात के वालिदैन ने मॉडर्न स्कूल सिस्टम के तलीमी मयार पर इतमाद का इजहार करते हुए कहा कि मॉडर्न स्कूल सिस्टम बच्चों और बच्चियों की तालीम के साथ साथ किरदार साजी में भी अहम और मिसाली किरदार अदा कर रहा है। एजुकेशनल एक्सपो में लायक और ज़हीन तलबा और तलबात के मुफ्त दाखिले भी किए गए और वज़ाइफ भी दिए गए। एजुकेशनल एक्सपो से खिताब करते हुए हमाद साफी, आमना सरदार, आमिर शकूर और दीगर का कहना था कि इस शोर में छुपी हुई नहीं है, इस बिल्डिंग में छुपी हुई नहीं है, कामयाबी आपके अपने अंदर छुपी हुई है। ठीक है, स्कोप आपके अपने अंदर है। तो आप में से कोई भी किसी से कम नहीं है। आप सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और वो इंटेंशनली एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाए गए हैं। खालिक का यही प्लान है और आपकी उसी में खूबसूरती है। सो डोंट ट्राई टू कम्पीट विद ईच अदर, ट्राई टू डोमिनेट योर कलर। अपने उस रंग को तलाश करें और डोमिनेट करें। आप में यहाँ इस किसी भी नशिस्त पे बैठा हुआ कोई भी शख्स किसी दूसरे से कम नहीं है और उस खामोशी को तलाश करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एक बहुत मेरे दिल के करीब एक शेर है, मैं आप लोगों के साथ उसको पढ़ना चाहूंगा यहाँ पे। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। मैं 9 साल का था जब भी जो है हमारी क्लासेस में प्रेजेंटेशन की बारी आती थी, तो सबसे पहले क्लासरूम में मैं उठता था और मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं प्रेजेंटेशन डिलीवर करूं और सबसे आगे मैं रहूं। और यही जो मेरी चाहत थी, जो तलब थी सबसे आगे रहने की, जब मैं 9 साल का था, यही बढ़ती गई और क्लासरूम से जो लेवल है वो मेरा आगे जाता गया। सबसे पहले मैंने क्लासरूम में डिलीवर करना शुरू किया। क्लासरूम के बाद जो है ऑडिटोरियम में डिलीवर करना शुरू किया। ऑडिटोरियम के बाद जो है फिर मैंने मज़ीद अपनी प्रैक्टिस को एक्सटेंड किया, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाया। मेरे टीचर्स ने मेरी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह जो है फिर हम और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज और स्कूल्स वहाँ पे हमने विज़िट करना शुरू किया और जो सेशंस होते हैं वो मैंने वहाँ पे डिलीवर करने शुरू किया। सो आई वॉज 9 years old कि जब मैंने अपने लिए इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना शुरू किया। दूसरी बात कि जब मैं किसी सेशन के लिए मुझे बुलाया जाता था, इनवाइट किया जाता था, तो उसके लिए मैं पहले से प्रेपरेशन करता था और प्रेपरेशन के दौरान मैं मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ता था, मुख्तलिफ़ लोगों को सुनता था, मुख्तलिफ़ जितने भी आइडियाज़ हैं उन सबको मैं गैदर करता था और कोशिश करता था कि उस एनवायरनमेंट के मुताबिक मैं जो अपना सेशन है मैं उसको प्रिपेयर कर सकूं। अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के साथ मैं पेरेंटिंग के ऊपर बात कर सकूं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ जो है मैं उनको मैं डिलीवर कर सकूं एजुकेशन के हवाले से, उनको मैं डिलीवर कर सकूं एथिक्स के हवाले से, उनको मैं ये बता सकूं कि वो किस तरीके से
اپنے معاشرے کو یا اپنی کنٹری کو وہ جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو میں پڑھتا تھا مختلف زاویوں کو, مختلف جگہوں کو پڑھتا تھا اور ڈیلیور کرتا تھا اپنی اسپیچ پہ. پھر ایک دن اسی طریقے سے میں نے اپنی اسپیچ پریپیئر کرنی شروع کی. تو پریپریشن کے دوران میں نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک 2 اشعار تھے وہ میں نے پڑھے اس وقت. تو جب ان کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام میں نے جب اس وقت پڑھا تو میں بہت زیادہ حیران ہوا. لیکن چونکہ میں بچہ تھا, مجھے اتنی خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی, تو میں اس کو اپنے ٹیچر کے پاس لے گیا. پھر میرے ٹیچر نے وہاں سے مجھے سمجھایا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جن کے اشعار کو ہم دیوانوں پر پڑھتے ہیں وہ اصل میں تھے کون, اور ان کی کیا کنٹریبیوشن نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے. تو جب وہ میں نے سنا میں بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی قربان کر لیا ہم لوگوں کے لیے, اور جو کہ اتنا بڑا پیغام ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے اور ہم اس سے محروم ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کلام کس بارے میں ہے. ہم صرف اس کو دیواروں پہ پڑھتے آ رہے ہیں یا کتابوں میں چند لائنوں تک ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے. سو آئی واز ریئلی سرپرائز. لیکن پھر وہاں سے میں نے یہ مقصد بنا لیا اپنا کہ میں جب بھی جس جگہ بھی جاؤں گا, جو سیشن ہوگا میرا, جو انٹرویو ہوگی, جو کچھ بھی ہوگا, میں اس میں لازماً علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور پاکستان کا ذکر ضرور کروں گا. ابھی جو وائس پرنسپل صاحب تھے انہوں نے بات کی اور یہ ریکویسٹ کی کہ ہم جو ہیں بچوں کو ایجوکیشن کی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ کریں. تو بچوں کو ایجوکیشن کی طرف راغب کرنے کے لیے یا شوق دلانے کے لیے جو سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے, وہ والدین کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ 24 گھنٹے نہیں ہو سکتے, اور جو والدین ہیں وہ 24 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ موجود رہتے ہیں. تو اگر والدین اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف انوائٹ کریں, ان کو جو احساس دلائے ایجوکیشن کا کہ کتنا ضروری ہے یہ تعلیم ہمارے لیے. جس طرح سر نے بات کی کہ تعلیم کے بغیر ہم پیسے تو کما لیں گے, ہم بہت کچھ کر لیں گے زندگی میں, لیکن پھر وہی ایک فرق رہ جائے گا کہ ہم صحیح اور غلط میں کبھی فرق نہیں کر پائیں گے. ایجوکیشن سے بیسکلی مراد یہی ہے کہ آپ صحیح اور غلط میں فرق کر سکو. تو یہ جو صحیح اور غلط میں فرق ہے یہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں بھی سکھا سکتے ہیں. تو گھر سے ہی اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں, اپنے بچوں کو انسپائر کریں, اپنے بچوں کو ٹولز تو دیں سیکھنے کے لیے, ٹولز دیں ان کو, ریسورسز ان کو دیں, لیکن پھر ریسورسز کے بعد ان سے پوچھیں بھی, ان سے رزلٹ لیں. کیونکہ بعض وقت جو ہے والدین بچوں کو کام تو دیتے ہیں لیکن پھر وہ والدین بچوں سے رزلٹ نہیں مانگتے, جس کی وجہ سے بچے رسپانسبلٹی ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ اگلی دفعہ کوئی کام اسے دو گے تو وہ یہ سوچتا ہے ویسے بھی تو انہوں نے پوچھنا نہیں ہے, تو کیا کرتا ہے کام چوری شروع کرتا ہے. تو کیا کرنا ہے آپ نے کہ بچوں کو ٹاسک دینا ہے لیکن پھر رزلٹ مانگنا ہے ان سے. یہ جو رزلٹ مانگنا ہے یہ ایک رسپانسبلٹی جنریٹ کرتا ہے بچوں کے اندر, جو کہ آٹومیٹیکلی ایک بچے کو فورس کرتا ہے کہ وہ انٹرسٹ بنائے اپنا ایجوکیشن میں. تو جب آپ رسپانسبل بناؤ گے یا آپ اس سے ٹاسک کا رزلٹ مانگو گے تو آپ کا بچہ رسپانسبل خود بخود بنے گا, اور یہ طلب اس کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے, تعلیم حاصل کرے اور اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرے. ACCA ہے, ACCA گلوبل باڈی ہے اور یہ بات کرتی ہے 3 E's کے اوپر. وہ 3 E's کیا ہیں کہ ایجوکیشن, ایکسپیرینس اینڈ ایتھکس. اور اگر میں اس کو دیکھوں تو سب سے پہلے ایتھکس ہے اور پھر ایجوکیشن ہے اور پھر ایکسپیرینس ہے. تو آج کل کا جو ہمارا نوجوان ہے اور اس میں بہت سارا جو رول ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے اور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہر چیز کو اسٹوڈنٹ کو پیسے کی دوڑ میں پیسے کی طرف لے گئے ہیں کہ آپ صرف اور صرف کیا ہے, آپ کی کامیابی کیا ہے, اگر آپ پیسہ کما رہے ہیں, آپ کی ارننگ بہت زیادہ ہے تو آپ کامیاب ہیں. تو سب سے پہلے یہ جب آپ کامیابی کی طرف جاتے ہیں, جب آپ صرف سکلز کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن کے ساتھ اگر آپ سکلز بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے ملک کے لیے, اپنے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے جس طرح میم آمنہ کو بھی پتہ ہے اور ہم یہاں پہ ایبٹ آباد میں نے آڈٹ فرم سٹارٹ کی, اور اس میں کیونکہ بچہ جب ایجوکیشن لے رہا تھا ایجوکیشن کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں تھا, تو ایکسپیرینس کے لیے, پریکٹیکل ایکسپیرینس کے لیے ہم نے کام شروع کیا. اور اس سے بھی زیادہ جس طرح آج کل میں اکثر دیکھتا ہوں کہتے ہیں جی 30 دنوں میں آپ یہ کام کر لیں, جسٹ سکلز لے لیں اور آپ ارننگ شروع کر دیں گے. تو صرف سکلز کی طرف نہ جائیں, سب سے پہلے ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن جب نہیں ہوگی, ایتھکس کو آپ فالو نہیں کریں گے, اس سے پہلے بھی ایتھکس ہے. ایتھکس کس طرح ہے کہ اگر آپ کو لیٹس سپوز آپ بڑے اچھے فری لانسر ہیں, آپ نے بہت اچھا کام شروع کر دیا اور آپ اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کر رہے, آپ اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر رہے, جو آپ نے کمٹمنٹ کی آپ نے وہ پوری نہیں کی. تو جب اگر آپ وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہے تو آپ
آپ سے دوبارہ کوئی کام نہیں کروایا جائے گا, آپ سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا. وبا کا خاتمہ بھی کرے اور ہمارے بچے اور ہمارے اسکولوں اور انسٹیٹیوشنز کی رونقیں بحال ہوں. میں مبارکباد پیش کروں گی تمام والدین کو, تمام اساتذہ کو اور تمام ان بچوں کو جنہوں نے ماشاءاللہ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا, اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. کہ آج میری ایک بہن نے کہا کہ عورتوں کی آواز, میں نے ان کو تو عورتوں کی آواز اٹھاتے ہوئے دیکھا, لیکن جو میڈم ہم میں نہیں رہی, میڈم شہناز, انہوں نے بچیوں کی تعلیم کے لیے جو کام کیا, وہاں سے مجھے یہ درس ملا کہ واقعی ماں, بہن اور بیٹی کے روپ میں جب بھی عورت آگے نکلتی ہے اس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. جب بھی عورت آگے بڑھتی ہے اس سے معاشرے کو ایک جدت ملتی ہے, اور جدت بھی باحیا جدت ملتی ہے. تو اگر آج ہماری یہ بہن یا حماد صفی صاحب آپ معاشرے کی بہتری کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں, تو یہ درس ہمیں مینیجنگ ڈائریکٹر کی جو وائف ہیں, بخش زبیر شیخ ان کا نام ہے, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ مل کے, ہمارے پاس ایک پروجیکٹ چل رہا ہے پاکستان سویٹ ہوم کا, جس کو اسی سال حکومت نے اپنی نگرانی سے دور کر دیا ہے. یہ بچے جو آپ کے پاس مارچ پاس کر کے گئے, یہ وہ بچے ہیں کہ جن کو اللہ نے زمرد خان کی صورت میں اور آصف زبیر شیخ کی صورت میں ایک سایہ دیا ہوا ہے, ایک سہارا دیا ہوا ہے. اور میں دونوں مہمانان گرامی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے ہم کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں, لیکن یہ بچے جو آپ کے سامنے سے گزرے ہیں, انعام اللہ خان کی قیادت میں, اسامہ رؤوف کی قیادت میں, سمیر کی قیادت میں, یہ وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے یتیمی کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا. اور آج یہ بچے کسی بھی پاکستان بھر کے کسی بھی بڑے تعلیمی ادارے میں ان کو لے جائیں, یہ ان کے ٹاپرز ہیں.